الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر میرے پاس آئیں۔ دنیا میں ہم لوگ موج مستی کے لیے نہیں آئے، دنیا میں ہم لوگ عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے، دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر جائیں۔ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی 40 سال کی عمر لے کر آیا، کوئی 50 سال کی عمر لے کر آیا، کوئی 60 سال کی عمر لے کر آیا، اور اپنی عمر پوری کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے بیوقوف تو پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا، خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، انا ربکم الاعلیٰ کہتے تھے، وہ بھی موت سے ڈرتے تھے۔ اللہ کا انکار کرنے والے بیوقوف تو پیدا ہوئے دنیا میں، لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ معلوم ہوا جو ایک حقیقت ہے، ایک ریئلٹی ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ جب مرنا یقینی ہے اور دنیا سے جانا یقینی ہے، کسی بزرگ نے فرمایا پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، اب کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے جائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ لہٰذا دنیا میں ہم ان ضابطے اور قانونوں کے مطابق زندگی گزاریں جن ضابطے اور قانونوں کے مطابق اللہ نے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور اگر اللہ کے ضابطے اور قانون کے خلاف زندگی گزاریں گے، اسی میں پریشانی ہے، اسی میں تکلیف ہے، اسی میں مصیبت ہے۔ آج کل دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب پریشان ہوتے ہیں تو پریشانیوں کو گناہوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً قرضوں سے پریشان ہو گئے تو شراب پینی شروع کر دی، تاکہ جتنی دیر بے ہوش رہیں اتنی دیر قرضوں کا بوجھ نہ رہے۔ جی، اور زیادہ پریشانی ہوئی تو پھر پھانسی کا پھندا لگا لیا کہ نہ رہے باز نہ بجے بانسری، ہم دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں، جو تکلیفیں بندے پر آتی ہیں، وہ تکلیفیں آزمائشیں اس کے لیے نفع ہی نفع کے لیے ہوتی ہیں۔ اس میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، آگے کی نعمتوں کا یہ مستحق بنتا ہے۔ اللہ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن سمجھ میں تب آئے گا جب اللہ والوں سے دوستی اور تعلق اور محبت کریں گے، ان کی باتوں کو سمجھیں گے۔ اللہ والوں نے جو کتابیں لکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے علاقے کی زبانوں میں، اپنی زبان میں اس کی ترجمانی کی، جب اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، جی، اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تب جا کر یہ مصیبتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نظر آئیں گی۔ موٹی سی مثال ہے، جب کڑکی ہو، یعنی جیب میں پیسے نہ ہو، لائٹ بل بھرنے کا بالکل ڈیٹ سامنے آ چکی ہو، گھر کا کرایہ بھی ادا کرنا ہو، دکان کا کرایہ بھی ادا کرنا ہو، گاڑی کا انشورنس بھی ختم ہو رہا ہو، اب اتنے سارے اخراجات اور آمدنی ہے نہیں،
اب مت پوچھو نمازوں میں کتنا دل لگتا ہے اور نمازوں کے بعد دعا مانگنے میں کتنا دل لگتا ہے۔ اب یہ جو بظاہر تکلیف کی شکل ہے، بل کا بھرنا اور مختلف بلوں کا پے کرنا، جی کرایوں کا ادا کرنا اور پیسے کا نہ ہونا، یہ جو مصیبت کی شکل ہے، لیکن اس مصیبت کی شکل میں اللہ کیسا یاد آ رہا ہے وہ تو دیکھو۔ تو بظاہر یہ مصیبت ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے اور اللہ پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے، بلکہ تجربے کی بات ہے میری بھی اور آپ کی بھی، کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز کے بعد دیر تک مسجد میں بیٹھتے ہیں، خوب دعا تسبیح ذکر و اذکار کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سلام پھرتے کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہیں اور فوراً جیب میں سے فون نکالتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، اس کا میسج آئے گا۔ مسجد سے باہر نکلتے نکلتے فون میں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں، یہی دیکھتے ہوں گے کوئی میسج آیا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو انویسٹ کر رکھا ہے اس میں سے کتنا نفع ملا، آج اس نے کوئی ڈالا کہ نہیں ڈالا۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ سے اتنا کم درجے کا تعلق۔ دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں، بزنس مین سرکل میں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور پیارے اللہ کے دربار میں 5 منٹ اور 6 منٹ، اور وہ بھی گھڑی دیکھ کر، ہائے ہائے، بڑی بے وفائی، بڑی بے وفائی ہے۔ تو مسجد میں عام طور پر سلام پھرتے کے ساتھ ہی باہر کون نکلتا ہے؟ جس کی جیب بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ دعا اس لیے کی جاتی ہے تاکہ پیسے ملیں، اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں، تو پیسے تو میرے پاس پہلے سے موجود ہیں اور مارکیٹ چیزوں سے بھری پڑی ہے، تو پیسے جیب میں موجود، چیزیں مارکیٹ میں موجود، اب دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ دعا نہیں کرتا، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ دعا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا معیار ہے زندگی کا۔ کیسی عجیب سی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو تنگ دستی کے دنوں میں اس کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اور جو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ سے مانگتا ہے، جب بڑی کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی سنتے ہیں، بلکہ فرشتے سفارش کرتے ہیں، پیارے اللہ دے دیجیے نا، یہ تو سوئی بھی آپ سے مانگتا ہے، دھاگا بھی آپ سے مانگتا ہے، اب اتنا بڑا پرابلم آ گیا ہے، اتنا بڑا مسئلہ آ گیا ہے، پیارے اللہ اس کو کون حل کرے گا؟ اس بندے کا یقین تو آپ کی ذات پر ہے، اللہ دے دیجیے۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ تو ہمیں دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے قدرت کاملہ سے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور اللہ چاہتے یہ ہیں میرے بندے اور میری بندیاں میرے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر آئیں، دنیا میں بھی ان کو جنت کے مزے دوں گا، اور آخرت میں تو ہے ہی جنت ان کے لیے، اور اگر اس کے خلاف کریں گے تو دنیا بھی جہنم بن جائے گی، اور وہاں تو ہے ہی پھر عذاب علیم، دردناک عذاب، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب آگے ذرا سمجھیں، اللہ پاک نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک ہے اس کا جسم، ایک ہے روح۔ جسم کے تقاضے اور ہیں اور روح کے تقاضے اور ہیں۔ جسم کھا کے خوش ہوتا ہے، روح کسی کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم خدمت لے کے خوش ہوتا ہے اور روح خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ تو جسم کی چوائس اور جسم کی ضروریات اور جسم کی خوشی کسی اور چیز میں ہے، اور روح کی خوشی کسی اور چیز میں ہے۔ روح کا جو مرکز ہے دل ہے، قلب ہے، دل۔ کئی مرتبہ اس پر خوف کے مرحلے آتے ہیں، انسان کا دل گھبراتا ہے، انسان کا دل ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی تسلی کا سامان کیا ہے قرآن پاک میں۔ جیسے آج کل پوری دنیا میں اہل ایمان سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، مایوسی کا شکار، اور سوچ رہے ہیں کہ شاید اب بات ہاتھ سے نکل گئی، اب جو ہے حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے، اور بس ایسے ہی دب کے رہو، ڈر کے رہو، اور جینا ہے تو اسی طرح سے جیو۔ دوستو یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ یاد رکھیں، جب رات انتہائی ڈارک اور کالی ہو جاتی ہے،
تھوڑی دیر کے بعد صبح صادق کا اجالا نمودار ہوتا ہے اور اس کے پیچھے روشن سورج طلوع ہوتا ہے، جو چپے چپے کو چمکا کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جب غموں کی شام ہو جائے اور بلکہ رات ہو جائے اور غموں کی رات گزرنے کے نام نہ لے تو بس سمجھ لو اب بہت جلدی خوشیوں کا سورج طلوع ہونے والا ہے، خوشیوں کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ لیکن شرط انصاف یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں۔ اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور خوش کس چیز سے ہوتی ہیں کہ بندے اوامر پر عمل کریں، نواہی سے بچیں، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، جو نہ کرنے کے ان کو نہ کریں، ان کو چھوڑیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کریں، جی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ محبت کا الفت کا معاملہ کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، بڑوں کا اکرام کریں، حلال استعمال کریں، حرام کو چھوڑیں، حرام سے گریز کریں، ترک کریں۔ یہ کرنے کے کام ہیں، ان کرنے کے کاموں سے اللہ خوش ہوتے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ دین چند چیزوں کا پر عمل کرنے کا نام ہے، سر پہ ٹوپی رکھنے، چہرے پہ داڑھی سجانے، کچھ سفید کپڑے پہن لینے، ہاتھ میں تسبیح لینے اور 5 وقت کی نماز پڑھ لینے، بس ہو گیا دین کا حق ادا۔ بس اتنا کر لو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کر کے گئے اور اتنا ہی بتا کے گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت حاکم وقت نہیں تھے، وہ نظام حکومت نہیں چلاتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت محدث نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کی باتیں حدیث نہیں تھیں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، مسئلے نہیں بتاتے تھے، نہیں سمجھاتے تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نگہبان نہیں تھے امت کے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین قائد اور ایک بہترین بہادر نہیں تھے جو دشمن کا پنجہ موڑ دیتے تھے اور مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچاتے تھے اور ظالموں کو سمجھاتے تھے کہ مان جاؤ، باز آ جاؤ اپنے ظلم سے، اس میں کامیابی تمہاری نہیں ہے۔ اور جب نہیں مانا تو کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ظالموں کو نہیں دھکیلا پیچھے؟ اگر میرے پیارے نبی یہ سب کچھ تھے اور مخلوق میں سب سے پیارے تھے اور مخلوق میں جی اشرف المخلوق کے اعلیٰ فرد تھے، اگر میرے نبی یہ سب کچھ تھے تو میں بھی تو پھر اپنے نبی کا امتی ہوں، میں بھی تو اپنے نبی کا وارث ہوں، میں بھی تو ان کا نائب بنا پھرتا ہوں۔ پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں بھی پھر ویسا ہی بننا ہے جیسا کہ ہمارے اصل تھے، جیسے کہ ہمارے اصل تھے۔ ہم ان کے ایک ڈاکٹر کا جانشین وہی بن سکتا ہے جس میں ڈاکٹر کی ساری صفات ہوں، ڈاکٹر کی ساری صلاحیتیں ہوں۔ ایک ڈاکٹر کا نائب کوئی لوہار نہیں بن سکتا۔ تو نبی کا وارث، نبی کا جانشین اور وراثت کا حقدار وہی بن سکتا ہے جو نبی کی صفات کی خوبو اپنے اندر رکھتا ہو، ان کے اخلاق کی خوبو اپنے اندر رکھتا ہو، جو درنگی چہرہ نہ رکھتا ہو، مخلوق کے سامنے کچھ اور تنہائی میں کچھ اور، لوگوں کے سامنے واہ واہ لوٹنے والا اور گھر میں ظالم بن کر جینے والا۔ یہ دو رخی زندگی نہ گزارے، دوغلی زندگی نہ گزارے، جیسے باہر ہو ویسے ہی اندر ہو، جیسے اندر ہو ویسے ہی باہر۔ آج کل کی جو پوری دنیا کے حالات ہیں اور بالخصوص جس دھرتی پہ ہم رہ رہے ہیں، یہاں جو ایک ماحول کریٹ کیا گیا ہے اور خوف و ہراس اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا ہاتھ مضبوط وہ غالب، یہ جو ماحول جیسا بنا ہوا ہے، اس ماحول میں اہل ایمان جو سہمے ویسے ہیں۔ میرے پیر بھائی حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ایک بہت بہترین خطاب کیا لکھنؤ کے اندر ماضی قریب میں، جنوری کے مہینے میں۔ اس مضمون کو کسی عالم نے، کسی نیک صالح نوجوان نے مرتب کر دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ آپ کو سناؤں تو انشاءاللہ ہمت ملے گی، اور واقعی یہ ان کا حق تھا کہ وہ اس طرح کا مضمون بیان کرتے امت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ 1 جنوری کو یہ بیان جمعہ کے دن ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے
قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور امرنا مترفیہا کی ایک دوسری قرات بھی ہے، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا، سورہ اسراء کی آیت ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھی، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اپنے ساتھ یا کسی ملک اور قوم کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات پر غور کرنے یا ان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوششیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اپنے ساتھ کچھ حالات پیش آئیں یا قوم پر اور ملت پر کچھ حالات پیش آئیں تو ان حالات کو سمجھنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کے حالات بگڑ رہے ہوں، معیشت تباہ ہو رہی ہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، اور بھی مختلف پہلوؤں سے ملک یا کوئی علاقہ ہلاکت و بربادی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہو، اور بہت خراب علامتیں اور آثار کسی ملک کے بارے میں ظاہر ہو رہی ہوں، تو بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس قسم کے بگڑتے ہوئے حالات کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ فلاں قانون غلط بن گیا۔ ذرا آپ ان باتوں کو اس نظر سے سنیں کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں کچھ حالات ایسے ہی تو نہیں ہو رہے کہ فلاں قانون غلط بن گیا، اس غلط قانون کی وجہ سے یہ حالات آ گئے، یہ فلاں فیصلہ غلط ہو گیا، یہ فلاں ٹیکس غلط لگ گیا، فلاں پالیسی غلط بن گئی، اس کی وجہ سے یہ ملک ترقی کے بجائے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ ظاہری علامتیں جن تک اخباروں کے اداریے لکھنے والوں کے ذہن جاتے ہیں، صحافیوں اور سیاسی رہنمائی کے عقلیں جہاں تک پہنچتی ہیں اسی کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اس ملک کے زوال اور بربادی کا۔ تو ایک سوچنے کا ذہن تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے فلاں پالیسی بنائی، اب ان کی پڑتی آئے گی، فلاں قانون نے لاگو کیا، اب تباہ ہو کر رہیں گے، اب تجارت ڈوب کر رہے گی۔ یہ تجزیہ نگار، اخبار کے نامہ نگار اور تھنک ٹینک ان حالات کو حکومت کی پالیسی، قانون اور ان تمام چیزوں کے اوپر یہ دوش بڑھتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کا فیصلہ، اس کا ارادہ اور پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے سسٹم اور اس کی طاقت کو پہچانتے ہیں۔ ان کا حالات و واقعات کے تجزیے اور ان پر تبصرے کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اب حالات کا درست تجزیہ کیا ہونا چاہیے اس کو سمجھیے۔ یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی علاقے کی بربادی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس ملک کی بربادی کا پروسیس کیسے شروع ہوتا ہے، اور اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں علاقے، فلاں ملک، فلاں قوم کو تباہ کر دینا ہے، اسے بہت مہلت مل چکی، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا، اور اب ہم بہت ڈھیل دینے اور بہت انتظار کرنے کے بعد فیصلہ کر چکتے ہیں کہ اب مزید اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے، اب اس کو نیست و نابود کر دینا ضروری ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سنیے اور بہت غور سے سنیے۔ اس آیت کے ایک حصے کو دو مرتبہ پڑھا گیا، امرنا مترفیہا اور امرنا مترفیہا، یعنی آپ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ امرنا مترفیہا کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم کسی قوم و علاقے کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس علاقے کے جو سب سے زیادہ عیاش لوگ ہوتے ہیں اور جو غریبوں کا خون چوس کر عیش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، ہم ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو کھڑا کر دیتے ہیں،
اور دوسری قرات اس آیت کی ہے امرنا مترفیہا، اس کا مطلب یعنی ہم اس علاقے کے سب سے زیادہ عیاش، فضول خرچ، بے رحم، ظالم اور خود غرض لوگوں کو ہی اس ملک کی حکومت اور اقتدار کو حوالے کر دیتے۔ ففسقوا فیہا، پھر وہ اس ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد بے پناہ ظلم کرتے ہیں۔ فحق علیہ القول، اور پھر جب ان کا ظلم ایک خاص معیار تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت ہمارا فیصلہ زمین پر اتر آتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم اس قوم اور ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ آپ لوگ الحمدللہ مجھے سمجھدار نظر آتے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں جس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام اشاروں کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان نہیں کیا۔ یہ تو ہماری کمی ہے کہ قرآن صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب ابا جان اور دادا جان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، سانس اکڑ چکتی ہے، تو ہم مسجد کے امام صاحب کو بلاتے ہیں کہ ذرا سورہ یاسین پڑھ دیجئے تاکہ ہمارے والد کا آسانی سے انتقال ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو قرآن مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہم اس کو آسانی سے مر جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں جو تلاوت کی گئی، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، قرآن کہتا ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو اپنی اپنی دعوت کے دور میں ایک مرحلہ پیش آتا تھا کہ ان کی قوم کے متکبر اور مغرور اور انکار پر ڈٹے ہوئے لوگ اپنے وقت کے پیغمبروں سے یہ کہتے تھے کہ اب ہم تم کو اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے۔ سمجھتے جائیں ذرا اشاروں کو، اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے، تم کو یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، جی تم کو یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، یا تم کو ہمارے اپنے دھرم میں واپس آنا ہوگا، اس کے بغیر تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں کتنی ملتی جلتی باتیں ہیں، بالکل وہی بات ہے جو آج کہی جا رہی ہے کہ یا تو مذہب میں آ جاؤ یا پھر کہیں اور جگہ چلے جاؤ۔ جی ارضنا، یہ ہمارا ملک ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومی مزاج اور یہ پرانی بیماری، ہر زمانے کے متکبر اور بے دین لوگ اور اللہ سے باغی اور طاغی قسم کے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو آج ہو رہی ہیں، جو برسوں سے چلی آ رہی ہیں۔ او لتعودن، یا تم کو ہمارے مذہب دھرم میں واپس آنا پڑے گا، جی جس کو گھر واپسی کہہ رہے ہیں۔ قرآن نے لفظ بھی وہی بولا ہے جو آج بولا جا رہا ہے، لتعودن، آنا پڑے گا، واپس لوٹنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا گھر واپسی کرنی پڑی انبیاء کرام کو؟ کہ صحابہ کرام کو گھر واپسی کرنی پڑی؟ جی فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، اللہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو یہ کھلم کھلا دھمکیاں دی جانے لگتی تو ہم اپنے پیغمبروں کو اپنے پلان سے واقف کرا دیتے تھے کہ یہ لوگ جو بک رہے ہیں انہیں بکنے دو، ہوگا وہی جو ہم نے طے کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ اب ہم ان کو نیست و نابود کر کے رہیں گے، یہ برباد ہو کے رہیں گے، تم ہلاک نہیں ہوں گے۔ تم کیا کرو گے؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، جس دیش سے یہ تم کو نکالنا چاہتے تھے اس میں تم رہو گے۔ جو علماء ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ الارض میں الف لام لگا ہے، یعنی اس میں کسی دوسرے دیش کا تذکرہ نہیں ہے، وہیں رہنا پڑے، تمہیں سکون کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں تم رہو گے۔ یہاں اس دیش کی بات ہو رہی ہے جہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ نہیں، جہاں سے نکالا جائے، نکالنے کی بات ہو رہی ہو اسی میں تمہیں رکھیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کہتے ہیں تم سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تم سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ میں تمہاری طرفداری کروں۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، تم اگر آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا میں جیو گے تبھی تم میری مدد دیکھو گے، تمہارے بڑے سے بڑے دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ لہذا دوستو، قرآن کو سمجھنے والے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے جب غور کرتے ہیں تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ یہ تو کٹ پتلیاں ہیں جن کو اللہ استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے آپ سے ایک بات صاف طور پر عرض کرنی ہے کہ جب کسی علاقے میں اللہ کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں عذاب آئے گا تو اس عذاب سے بچنے کی صرف ایک شکل ہے کہ اپنے ایمان اور عمل صالح کو بہتر کر لو۔
اپنے ایمان اور عمل صالح کو بہتر کر لو، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ یہ انشورنس ہے اس عام عذاب سے بچنے کے لیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بس اتنی فکر کر لی جائے کہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچتے رہیں اور فرائض ادا کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دوست۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑیں، ماں باپ کا ادب احترام کریں، بیوی بچوں پہ ظلم نہ کریں۔ آج ہر گھر میں، ہر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، ہر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ عورتیں مجھ سے پوچھو، تمہاری بیویاں، یہ میری بہنیں، یہ مائیں ہمیں فون کرتی ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتائیے جس سے شوہر قابو میں آ جائے، جب دیکھو فون میں لگا رہتا ہے، دل بہلانے کے لیے ہم گھر میں موجود ہیں لیکن پھر بھی کسی اور کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے دوستو؟ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ حلال کو چھوڑ کے حرام کے چکر میں ہیں۔ وہاں کون سے ہیرے جواہرات اور پھول جڑے ہوئے ہیں جن کے چکر میں پڑے ہیں؟ اللہ پاک نے جو چیز یہاں عطا فرمائی ہے وہ وہاں ہے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ حرام کو کیوں کھا رہے ہیں؟ بکری کی غذا اللہ رب العزت نے سبز چارے میں اور سوکھی گھاس میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر بکری خنزیر کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ پاخانہ کھاتا ہے اور تگڑا ہوتا ہے، میں بھی شروع کروں گی، تو بکری کی اس میں موت ہے۔ بکری کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو غذا اللہ نے اس کے لیے طے کر رکھی ہے بس اسی پہ اکتفا کرے، اس کی ترقی اسی میں ہے۔ اگر وہ حرص میں آ کر خنزیر کو دیکھ کر اس کے حرص میں آ کر اس کی غذا کھائے گی تو مر جائے گی۔ ٹھیک مومن کی ترقی اللہ نے حلال میں رکھی ہے، حرام میں نہیں رکھی۔ کفار و مشرکین کو، اللہ کے باغی طاغیوں کو اگر سود اور حرام کاروبار میں ترقی کرتے دیکھ کر یہ سوچیں کہ جناب فلاں آدمی بھی تو ترقی کر رہا ہے، ہم بھی اسی ڈگر پہ چلیں، ذرا تجربہ کر کے دیکھیں، یاد رکھنا ہلاک ہو جائیں گے، دھڑام سے نیچے گر جائیں گے۔ اللہ نے حرام کے اندر ہماری ترقی رکھی نہیں، حلال کے اندر ہماری ترقی رکھی۔ تو ہم گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اپنی عورتوں کو ہم اپنا فل ٹائم دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کاروبار کرنے کے بعد پھر بیٹھنے کے لیے دوستوں احباب کے پاس چلے گئے، دن بھر وہ انتظار کرتی رہی، سر شام ہو گئی، شام کے وقت انتظار کرتی رہی، تھک ہار کے سو گئی۔ یہ کوئی ہماری خواہش پوری کرنے کی کوئی مشین نہیں ہے کہ مہینے میں، ہفتے میں کبھی ضرورت پڑی تو ہم نے اس کو جھنجھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، میاں بیوی سے مل کر گھر جنت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ میاں بیوی دونوں مل کر اپنے مستقبل کو تیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے لیے نجات کا سرمایہ ہے، یہ بچے ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی تربیت نہ کی، میاں بیوی دونوں نے مل کر بچوں کی خبر گیری نہ کی، یاد رکھنا پھر جو بچے ہمارے لیے نجات بن سکتے تھے یہی ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے، موجب بنیں گے۔ تو اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا پئیں، اچھے رہیں، لیکن اچھے اعمال بھی کریں، کچھ پرہیز نہیں، اچھے اعمال بھی کریں۔ کس نے بتایا کہ اچھا کھانا مت کھاؤ؟ کس نے کہا اچھے کپڑے مت پہنو؟ اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمت کو تشکر کے جذبات سے استعمال کرو۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، اچھی سے اچھی گاڑی رکھو، لیکن ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، محلے والوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، جی ضرورت کے تحت خریدو اور اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرو، اور جن تقاضوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں استعمال کرو، لوگوں کی دعائیں ملیں گی۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھے طرح سے اچھے اعمال کریں، اور بس اسی طرح سے کھاتے پیتے جنت میں پہنچ جائیں۔ جی اطعموا الطعام، افشوا السلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، وصلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں، راتوں کی تنہائیوں میں جی گرم گرم آنسو بہائیں اور سرد آہیں کھینچے۔ دوستو اپنے گھروں کے اندر جی پریئر کارنر، نمازوں کے گوشے بنائیں، نمازوں کے گوشے بنائیں، اور اتنا بہترین اس کو ڈیکوریٹ کریں، یعنی ایسا ماحول تیار کریں کہ وہاں کھڑے ہوں، وہاں بیٹھیں تو نماز کی طرف دل چلے، نماز کی طرف دل چلے۔ جیسے کھانے کے لیے ایسی جگہ آدمی تلاش کرتا ہے جہاں کھانا اچھا لگے، ہر چیز ایک ماحول چاہتی ہے۔ کتاب پڑھنے کے لیے ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر وہ ریڈنگ کر سکے، مطالعہ کر سکے۔
اسی طرح نماز کے لیے ایسے اپنے گھر کے کونے کو ایسا صاف ستھرا کرو، اعلیٰ قسم کا بہترین مصلی بچھا کے رکھو تاکہ دیر تک اللہ کے سامنے سجدہ کر سکو۔ اور جب بیوی بچے سو جائیں پھر کھڑے ہو، پھر آپ وضو کریں، اور وضو کر کے پھر اللہ کے سامنے اللہ سے کچھ بات کریں نیت باندھنے سے پہلے۔ پیارے اللہ، آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اللہ ساری دنیا سو گئی، میری بیوی سو گئی، میرے بچے سو گئے، وقت کے حکمراں سو گئے، عدالتوں کے جج سو گئے، منصف سو گئے، خیرخواہ سو گئے، ظالم سو گئے، سب سو رہے ہیں، لیکن آپ تو جاگ رہے۔ پیارے اللہ، آپ تو جاگ رہے۔ رب کریم، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میرے کھڑے ہونے کو قبول کر لیجیے، اور پھر سکون کے ساتھ ٹکا کے 2 رکعت پڑھو، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ جی، میں بھکاری بن کر آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اللہ، آپ سے بڑھ کر کوئی خالق، کوئی مالک ہے نہیں، آپ ہی تو میرے خالق ہیں، آپ میرے رازق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کی مخلوق ہوں۔ میرے پیارے رب، میری بگڑی بنا دیجئے، اور سب سے پہلے یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ، پوری امت کو معاف کر دیجئے، میرے خاندان کی میری نسلوں کو معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، مجھے اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے۔ خوب ٹکا کے پھر دعا کریں۔ پھر دیکھیے، جو لوگ راتوں کو روتے ہیں اللہ ان کے چہرے پہ دن بھر مسکراہٹ رکھتے ہیں، اور جو راتوں کو سوتے ہیں وہ دن میں پھر روتے ہیں۔ لہذا راتوں کو رونا سیکھے دوستو۔ کس کے سامنے؟ صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ یہ پیشانی جھکے تو صرف اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش کریں، پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک میرا بدن کا روما روما گنہگار ہے۔ پیارے اللہ، میرے جسم کا روما روما گنہگار ہے، لیکن میرے اس 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے میرا ماتھا، وہ ہے میری پیشانی، کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ آپ ہی کے سامنے سجدہ کیا ہے، آپ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ، اس پیشانی کی وفاداری کے توفیق اللہ پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے۔ بہرحال دوستو، مایوس بالکل نہ ہوں، گھبرائیں بالکل نہیں، ڈریں بالکل نہیں۔ حق پہ جینے والا، حق پر رہنے والا، حق پہ قائم رہنے والا، حق کو عام کرنے والا، حق کا ساتھ دینے والا، حق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والا، وہ بھلا کبھی باطل سے ڈر سکتا ہے؟ ظلم کسی پہ نہیں کرنا، ظلم کسی پہ نہیں کرنا، لیکن ایسا حوصلہ رکھنا ہے کہ ظلم سہنا بھی نہیں ہے، ظلم سہنا بھی نہیں۔ اللہ سے توفیق مانگے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی بہترین گائیڈ لائن دی ہے جی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرو، اور مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کرو۔ کتنی پیاری بات فرمائی۔ اس بلاغت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ ان کا تو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوموں کی مدد کرو۔ یہ مدد تو کرتے ہیں لیکن ظالموں کی بھی کرتے ہیں، مظلوموں کی بھی کرتے ہیں۔ ہاں، ہم ظالموں کو بھی کرتے ہیں، مظلوموں کی بھی کرتے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنے کا بھی میرے مذہب نے اور میرے پیارے نبی نے حکم دیا، اور مظلوموں کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا، لیکن سمجھو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے اور مظلوم کی کیسے۔ ظالم کی مدد ظلم پر مدد کر کے نہیں کرنی، وہ اگر گولیاں چلا رہا ہو تو اس کو گولہ بارود دے کے اس کی مدد نہیں کرنی، وہ لاٹھی ڈنڈے چلا رہا ہو تو لاٹھی ڈنڈے اس کو دے کر اس کی مدد نہیں کرنی، تو پھر کیسے کرنی ہے؟ سمجھیں اس بات کو۔ محبوب نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ مظلوم وہ جو ظلم سہ رہا ہو، تو جو ظلم سہ رہا ہو اس کو ظالم کے ظلم سے بچا کر اس کی مدد کرو، اس کو پکڑ لو، اس کو اپنی گود میں سمیٹ لو۔ اور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اسے پکڑ کے یہ نہ کہو ظالم کو کہ اب تم اس کو مارو، میں نے پکڑ لیا ہے، پہلے اس کی مدد کی اب تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ ظالم کی مدد ایسے کرو کہ اس کے ظلم سے اس کا پنجہ روک لو، اس کے ظلم کرنے والے پنجے کو موڑ دو، اس کو پیچھے دھکیل دو، اس لیے کہ ظالم کی مدد یہی ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ورنہ وہ دنیا میں بھی دھرا جائے گا اور آخرت میں بھی دھرا جائے گا۔ تو ظالم کو ظلم سے باز کرو، ظالم کو ظلم سے روکو، اور اس کی مدد دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی گویا مدد ہوگی۔ اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے نکال لو، ظلم مت ہونے دو۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر کاربند ہوں۔ یہ اسلام صرف نماز پڑھنے کا مذہب نہیں ہے، یہ صرف تسبیح پھیرانے کا مذہب نہیں ہے، یہ صرف پگڑی باندھنے، ٹوپی پہننے، داڑھی بڑھانے، سفید کپڑے پہننے کا مذہب نہیں ہے، یہ صرف گوشت کھانے کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہترین انسان بنایا ہے، بہترین انسان بنایا۔ وہ ظالم کے سامنے مجاہد بن جائے، ظالم کو ظلم سے روکے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے پوچھا، کسی کیا بولتے ہیں سموار داتا یا یہ جو میڈیا والے رپورٹر نے پوچھا کہ دہشت گردی اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ فرمایا دہشت گردی کو جس سے ختم کیا جائے اس کو جہاد کہتے ہیں، دہشت گردی کو جس چیز سے ختم کیا جائے اسی کا نام تو جہاد ہے۔ جہاد نام ہے ایک جد و جہد کرنے، اور ایسی جد و جہد کرنے یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، اور کیسی جد و جہد کرے کہ دنیا میں امن اور شانتی بنی رہے، کوئی ظالم کا راج نہ آنے پائے، کوئی ظالم اپنے ظلم سے مظلوموں کو دھمکا کے نہ رکھے، دبا کے نہ رکھے۔ تو ظالم کو ظلم سے بچانا اور مظلوموں کو ابھارنا، کھڑا کرنا، ان کو ہمت اور حوصلے دینا، اس پوری جد و جہد کا نام جہاد ہے، اور جو یہ کرے اس کو مجاہد کہتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، متعصب لوگوں نے اور اسلام کے دشمنوں نے اس کو، اس پاکیزہ محنت کو اور اس پاکیزہ فرد کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ جو اپنی رات کو رات نہ سمجھے، دن کو دن نہ سمجھے، آرام کو آرام نہ سمجھے، ہر وقت سماج سیوا میں لگا رہے، ہر وقت انسانوں کی فلاح و بہبودی میں لگا رہے، وہ مجاہد ہے، اور اس کی اس محنت کا نام جہاد ہے۔ جو جہنم میں جانے والے کاموں سے اس کو روکے اور جنت میں جانے والے کاموں کی طرف اس کو لے کر جائے، اور جو اس پر ظلم کرے اس کو ظلم سے باز رکھے، اور اپنی صلاحیتوں کو برے کار لا کر اس کا پنجہ موڑ دے اور ظالم کو ظلم نہ کرنے دے، اس کا نام جہاد ہے اور اس کا نام مجاہد ہے۔ بے کسوں کو مار دینا، بے کسوں کو دنیا سے ختم کر دینا، اور کمزوروں کو اور ان انسانوں کو جو اللہ کی مخلوق ہیں ان کو تڑپا دینا، اس کا نام جہاد نہیں، یہ ہے دہشت گردی۔ اور اسلام اس دہشت گردی کا مقابلہ جہاد سے کرواتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، ہم تمام کے تمام انسان ایک صالح انسان بن کے زندگی گزاریں، اپنے وطن میں رہیں یا پردیس میں رہیں، ہم جدھر کو چلیں ادھر کو امن کی ہوائیں چلیں، جدھر کو چلیں ہدایت کی ہوائیں عام ہوں۔ ہم بیٹھیں تو جہاں بیٹھیں وہاں سکون اور شانتی ہو، جہاں جدھر کو گزریں، جدھر کو چلیں، لوگ ہماری پیشانی کو دیکھیں اور ہمارے جسم کی خوشبو کو سونگھ کر ہدایت پر آنے والے بن جائیں۔ ہم راتوں کو اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دن میں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رہیں اور انسانوں کے غموں کو دور کریں۔ ہم روتوں کو ہنسائیں، گروہوں کو اٹھائیں، بھٹکموں کو راستہ دکھلائیں، یہ ہماری شان ہونی چاہیے۔ ہائے ہائے، اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے امتی غفلتوں کا شکار ہو گئے، غفلتوں کا شکار ہو گئے۔ ہماری صلاحیتیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ شادی کے منڈپ پر، شادی کی دعوت پر۔ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ دکھاوے پر، بڑائی پر۔ یہ نکاح کتنا سیدھا سادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا، زنا کو مہنگا کیا اور نکاح کو سستا کیا، اور کتنا سستا کیا کہ قاضی اور وقت کے مفتی اور عالم اور امام دو لفظ کہتے ہیں، بھئی فلاں کی لڑکی فلاں کا لڑکا آپ نے قبول کیا، فلاں کی بیٹی کو آپ نے زوجہ بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا کہ جی میں نے قبول کیا۔ بس اتنا مضبوط ویلڈنگ ہوتا ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، جو دو اجنبی، جو دو پرائے اپنے ہو جاتے ہیں، دو خاندان مخالف خاندان دوست ہو جاتے ہیں، جو دور کے رہنے والے قریبی ہو جاتے ہیں، کیسے دل جڑتے ہیں ان دو جملوں کی برکت سے۔ اتنا آسان نکاح کیا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں مجاہدہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، پھر اس کو صاف کرنا پڑ رہا ہے، پھر مسجد میں آ کر ٹھٹرتے ہوئے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، تو 2 رکعت پڑھنے میں مجاہدہ ہے، نکاح قبول کرنے اور کرانے میں مجاہدہ نہیں ہے۔ تو کتنا آسان کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہم نے یہ ڈھول تماشے اور ہم نے فضول اخراجات اور رسم و رواج اس کی وجہ سے نکاح کو مہنگا کر دیا۔ اس لیے دوستو، اسی راستے پر، اسی ڈگر پہ ہمیں آنا پڑے گا جس ڈگر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم بھٹک کے بہت آگے چلے گئے اور راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لہٰذا پیچھے مڑے، فل یو ٹرن لیں اور جہاں سے بھٹکے تھے وہی اسی پوائنٹ پہ آ جائیں
اور جہاں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستے کی رہنمائی کی ہے اسی راستے پہ چلنا شروع کریں، انشاءاللہ صراط مستقیم پہ چلنے والے کہلائیں۔ لہذا دوستو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اپنے محلے کی خبر لیں، اپنے محلے کی خبر لیں۔ عجیب ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک ہفتے پہلے کا۔ امت کس حال میں ہے، اور جو خاص طور سے اہل علم حضرات ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان آوازوں کو دور تک سن رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا ریکارڈنگ کے ذریعے سے سنیں گے بعد میں، وہ تمام اس پر ذرا توجہ دیں۔ گزشتہ ایک ہفتے پہلے اس عاجز کا جانا ہوا جھارکھنڈ، جمشید پور ٹاٹا۔ وہاں سے جب میں نے رانچی سے فلائٹ پکڑی تو مجھے توشہ دیا گیا کہ آپ صبح 3 بجے سے اٹھے ہیں اور 12 ساڑھے 12 بجے دہلی پہنچیں گے، اور وہاں سے 4 گھنٹے کے بعد آپ کی فلائٹ سورت کی ہے، تو آپ راستے میں یہ توشہ ہے، کھانا ہے، آپ کھانا کھا لیجئے، اور بچ جائے تو کوئی مزدور کام کرنے والا بہت سے ہوتے ہیں یا بہت سے نیک لوگ نظر آتے ہیں، ان کو دے دیجیے۔ خیر میں دہلی اترنے کے بعد ایک جگہ میں نے مناسب دیکھی، وہاں بیٹھا، 2-3 سیٹیں اور خالی تھیں۔ جب میں نے کھانا شروع کیا تو 2 آدمی اور آئے، ایک تو کسی مذہب کے گرو تھے اور خاص لباس پہنے ہوئے تھے، اور دوسرے ان نون تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے، لیکن میں کھاتے ہوئے جب ایک نظر دیکھا تو دونوں ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہے تھے اور ایک ہی ساتھ آئے تھے، تو لگا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، گھر کا کھانا ہوا، سبزی روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے سوچا ہمیں اپنی انسانیت اور شرافت کو بھی تو اس کا بھی تو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں کھڑا ہوا، جو گرو جی تھے ان کی طرف مخاطب ہو کر میں نے کہا چائے پئیں گے نا؟ دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد تو چائے اچھی لگتی ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلتی ہیں؟ کہ جی نہیں آپ تکلیف نہ کرو، کہ نہیں تکلیف کچھ نہیں، مجھے بھی پینی ہے، آپ کو ہی پلاتا ہوں۔ اسٹال پر گیا، 2 چائے لی، 2 پانی کی بوتل لی، پانی بھی نظر نہیں آیا تھا ان کے پاس، دونوں کو پہنچایا۔ خیر وہ جو گرو جی تھے وہ کھڑے ہوئے تشکر کے جذبات کے ساتھ۔ پھر وہ جو دوسرا قریب میں بیٹھا تھا اس نے کہا مولانا صاحب دعا کرنا۔ میں نے کہا آپ کا نام؟ کہا لیاقت علی خان۔ ہنسنے کی بات ہے یہ، لیاقت علی خان، اور میں کہ ان کے ساتھ؟ کہ یہ میرے گرو جی ہیں، میں ان کا چیلا ہوں، یہ میرے گرو جی ہیں، بنارس کے رہنے والے ہیں، اور میں ان کا چیلا، ان کا بیگ اٹھا کے چل رہا تھا۔ میرے بھائیوں، کہیں تو کوئی کمی ہم سے ہوئی ہے، امت کے افراد کو ہم نے پیار نہیں دیا، محبت نہیں دی، ان کو محبتوں کے ساتھ اپنے قریب نہیں کیا، ان کی بپتا کو نہیں سنا، ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق روشنی نہیں دی، تو وہ ڈارکنیس میں چلے گئے، وہ اندھیرے میں چلے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اب ذرا اس طرف بھی جا کے دیکھتے ہیں، یہ کچھ ہمیں تسلی کا سامان دے دیں۔ ہائے ہائے، قصور میرا ہم سب کا ہے۔ لہٰذا ائمہ مساجد کو اور علماء مدارس کو چاہیے کہ وہ عوام الناس سے اپنا رابطہ استوار کریں، اور کسی کو کھلا کے اس کو اپنا قریب کریں، اور کسی کا کھا کے اس کو اپنے قریب کریں، اور اپنے قریب کیا کریں؟ اپنے قریب کر کے اللہ اس کے رسول کے قریب کریں۔ نوجوان بھٹکتے پھرتے ہیں، زلف بال ہیں، خنزیر اسٹائل میں بال کٹوائے ہیں، یہاں کے چھوٹے اوپر کے بڑے، جیسے خنزیر کے پورے جسم پہ تھوڑے تھوڑے بال اور گردن پہ اونچے، یہ ہے خنزیر اسٹائل، اس میں بال کٹوائے ہوئے ہیں۔ اب ان کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو، جو کرنا تھا یہ کر گزرے، یہی اتنا ہی کر سکتے تھے، اس سے آگے اور کیا کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کو پکڑ کے لاؤ۔ پیارے کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے، آپ پھول جیسے جوانی رکھنے والے ہیں جی، یہ پھول مرجھانے سے پہلے اور کانٹا بننے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنا بنائیں، قریب لائیں۔ اے بیٹا، اپنے کسی ساتھی کو، کسی بچے کو، جاؤ بیٹا چائے لے کر آؤ، سموسے لے کر آؤ۔ اب اس بچے کو قریب کر رہے ہیں، بیٹا کبھی کبھی تو ہم غریبوں کے پاس بھی آ کے بیٹھ جایا کرو، ایسی کیا بے وفائی ہے، ایسی کیا بے رخی ہے کہ آپ باہر چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آتے۔ اب آپ اس کے دل میں جگہ بنا رہے ہیں، چائے آ گئی، سموسے بھجی آ گئی، اب مزید اس کے دل میں آپ نے پیر پھیلا لیے جی۔ ہر دوسرے دن بلاؤ اور ناشتہ کراؤ، اس کا اکرام کرو، اسے محبت دو۔ یہ وہ بچہ ہے جس کو معاشرے میں سب نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں، آ جائے گا ہدایت پر آ جائے گا۔ پھر کبھی کوئی کتاب پڑھنے کو دو، کبھی کسی بیان کی کوئی کلپ سناؤ، کسی بزرگ کا کوئی متاثر کن جو ہے کوئی فقرہ سناؤ پڑھ کر جی، چھوٹا سا عمل پڑھنے کو دو۔
نماز کی طرف ہلکی پھلکی انداز میں اس کو بلاؤ، ایک دم سے اس کو نوافل اور تمام چیزوں پر مت اتارو، بوجھ بن جائے گا، صرف فرائض کا مکلف کرو، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیا رنگ آتا ہے۔ اور کوئی خوشحال ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سینہ تان کے چلنے والا ہے، کوئی سفید پوش ہے، اپنے آپ کو علاقے کا بڑا سمجھتا ہے جی، تو اس نوجوان کو تو آپ نے کھلا کے اس کو اپنے قریب کیا، اور اپنے قریب نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کے قریب کیا، اس کو کوئی جناب چائے تو پلاؤ، تو کہ ارے حضرت آپ نے کیا بات فرما، چلیے حضرت آپ میرے گھر چلیے، اس کی چائے پیو، دین کی بات سناؤ۔ وہ آدمی دنیا میں کہتا پھرے گا حضرت کو ہم سے اتنی محبت ہے، ہم منہ سے مانگ کے چائے پی کے جاتے ہیں، منہ سے مانگ کے چائے پی کے جاتے ہیں۔ اور وہ نوجوان کہے گا حضرت کو مجھ سے اتنی محبت ہے، مجھے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اپنے حجرے میں بٹھا کر، اپنے کمرے میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا لقمہ دیتے ہیں میرے منہ میں۔ حالانکہ ان دونوں کو دھوکہ ہے، ان کی ذات سے محبت نہیں، اصل ان کے دل سے محبت ہے، اور اس کو اللہ اس کے رسول کے قریب کرنا ہے۔ تو اس طرح سے معاشرے میں کام کریں، ہر فرد کے دوسرے اپنے بھائی پر، اپنے پڑوسی پہ نظر رکھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کسی اور گرو کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے پر امید باتیں قرآن و حدیث کی امت کو سنائیں، ڈرائیں نہیں، دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں۔ ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا، حضرت میں ڈپریشن میں چلا گیا۔ بھائی کیسے ڈپریشن میں چلے گئے؟ کہ اصل میری گناہوں بھری زندگی گزر رہی تھی، میری گناہوں بھری زندگی گزر رہی تھی، وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا، اور ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور حضرت اسی وجہ سے میں ہر وقت رات دن فون میں رہتے ہوئے میرا دل کمزور ہو گیا، میرا ذہن کمزور ہو گیا، اور میں اپنے جسم کی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر بیٹھا۔ اور میں جماعت میں گیا، اور وہاں جا کے امیر صاحب نے ہر وقت مجھے جہنم سے ڈرایا، ہر وقت مجھے قبر کے عذاب سے ڈرایا۔ اب میں اتنا ڈر گیا ہوں، اتنا سہم گیا ہوں کہ اب مجھے نہ جینے کو دل کر رہا ہے، مرنے سے بھی ڈر رہا ہوں اور جینے سے بھی ڈر رہا ہوں۔ خیر اس بچے کو پھر پر امید باتیں کہ دیکھو ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، اللہ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، جی ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں، ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ جب دو چار جملے کہے بس آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے، حضرت مجھے تو سکون ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی، میں تو سوچ رہا تھا مجھ سے کمزور اور مجھ سے زیادہ بدکردار اس دھرتی پہ اب کوئی ہے ہی نہیں، اب میرا کیا ہوگا، مجھے کیڑے مکوڑے کھا لیں گے۔ نہیں، امت کو مایوسی سے نکالیں، امت کو ہمت افزائی کریں۔ بہت ڈرانے والے دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، بہت دھمکانے والے پیدا ہو گئے ہیں، ہم بھی اگر سب یہی کام کریں گے تو اس امت کو پیار کون دے گا، اس پر دست شفقت کون رکھے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ثانی بنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے، تو اس پیڑھی پر بیٹھے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدم رکھے جاتے تھے، لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ لوگوں مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے گھر سے باہر چارپائی بچھا کے بیٹھنا بند کر دیا، تم لوگ سب گھروں کے اندر چلے گئے، ڈر گئے ہو۔ تو بتایا کہ حضرت آپ سے سب کو ڈر لگتا ہے، کہا میری سختی اس زمانے میں تھی جب تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شفقتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، تو میری سختی اور ان کی شفقت مل کر ایک اعتدال پیدا کرتی تھی۔ اب جب کہ دونوں نہ رہے، دونوں دنیا سے پردہ کر گئے، دونوں نہ رہے، اب اگر میں سختی کروں گا تو شفقت کون دے گا تم کو؟ اس لہٰذا تسلی رکھو، اطمینان رکھو، گھبراؤ مت۔ چنانچہ لوگ بے تکلف ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا رحمہ اللہ عبدا اہدی الی عیوبی، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ترس کھائیں، اللہ پاک اس بندے پر رحم برسائیں، ترس کھائیں، رحم کریں جو میرے عیوب کا ہدیہ مجھے پیش کرے، یعنی میری کمیاں مجھے بتائے، تو میں دعا کرتا اللہ اس پر رحم کرے۔ پھر ایک مرتبہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے، تو ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا بدو کھڑا ہوا اور کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم تمہاری بات سنیں گے، تمہارا خطبہ سنیں گے، نہ تمہاری اطاعت کریں گے، بات مانیں گے۔ فرمایا کیوں؟ کہا مال غنیمت میں چادریں آئی تھیں، تم نے سب کو ایک ایک تقسیم کی اور خود دو پہن کے کھڑے ہو، کس دلیل سے تم دو پہن کے کھڑے ہو؟ کیا خلیفہ وقت کا حصہ ڈبل ہوتا ہے امت سے؟ جتنا سب کا حصہ اتنا آپ کا حصہ، آپ نے دو کیوں پہنی؟
غالباً اپنے بھتیجے کو یا اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی جواب دو. کہا ابا کی ایک ہی ہے اور دوسری اوپر کی جو چادر تھی وہ جمعہ کی نماز سے پہلے دھو کر ڈالی تھی، وہ سوکھی نہیں ہے، تو میری لے کر آئے ہیں، میری عاریتاً بھیک مانگ کر لائے ہیں، عاریتاً لے کر آئے ہیں، لہٰذا ابو کی بھی ایک ہی ہے اور آپ سب کی بھی ایک ہے، اور دوسری جو نظر آ رہی ہے وہ ان کی نہیں ہے، وہ میری ہے. پھر وہ کھڑے ہوئے کہ ہاں الان نسمع الان نطیع، اب ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے بھی. سبحان اللہ العظیم. کیسی امت اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی امت کھڑی کی، کیسے افراد میں سمجھ بوجھ پیدا کی، کیسے ان کو حوصلے دیے. جی خلیفہ وقت اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ان کا دامن پکڑ کر بات کرنے والے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تھے. اور آج اس نے یہ بات کی، یہ ملک کا غدار ہے، اس پہ قلم لگا، اس کو اندر ڈالو. یہ ہے بہادری حکمرانوں کی کہ ان کے خلاف کوئی بات کے تو ڈر جاتے ہیں، تو پھر سوچتے ہیں کہ ان کو غدار کر کے اندر ڈال دو تاکہ ہمیں کوئی ڈرائے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمت رکھیں، اللہ پہ نظر رکھیں، ان پیروں میں زلزلہ نہ آنے دیں، استقامت کے ساتھ رہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی طرف نظر کریں، مخلوق سے نہ ڈریں، نہ ڈرائیں، مخلوق سے نہ ڈریں نہ ڈرائیں، مخلوق میں محبت عام کریں. جی جس ملک میں، جس علاقے میں جہاں بھی رہ رہے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ان کے ساتھ کر کے دکھایا. اپنے اچھے اخلاق ان کو دکھلائیں، اچھی تعلیمات کی ان میں تبلیغ کریں. اور باڈی لینگویج عملی دعوت قولی دعوت کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے. عملی دعوت قولی دعوت کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے. لہٰذا ہم زبان کم کھولیں اور کم بولیں، اور پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں اور ایسا بیہیو کریں کہ دوسرا سمجھ کے رہ جائے کہ واقعی انسان تو اس کو کہتے ہیں، بندہ تو اس کو کہتے ہیں، مذہب تو اس کو کہتے ہیں. تو یہ سبق یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی بچی ہے حسینہ بانو، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور صحت عطا فرمائے. اور کوئی مبین بھائی کی والدہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست آئی ہے. کچھ حضرات توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے سچے دل سے زندگی بدلنے کے ارادے سے. میرے پیچھے یہ کلمات پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے کلمات پڑھ کر توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی اور ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں. ایک پارہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں محبتوں کے ساتھ. ایک پارہ ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنا کئی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑا سا صبح میں پڑھ لیں، تھوڑا سا دوپہر میں پڑھ لیں، تھوڑا سا شام میں، تھوڑا سا سونے سے پہلے. پاؤ پارہ کر کے یا دو رکوع مختلف اوقات میں کر لیں گے تو انشاءاللہ ایک پارہ آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے گا. مہینے میں ایک قرآن اور سال میں 12 قرآن پاک پورے ہوں گے انشاءاللہ. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. نیز نمازوں کا اہتمام کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، حقوق العباد حقوق اللہ کا پورا دھیان رکھیں اور فون کے گناہوں سے بچیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الملک الاعلی الوہاب. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے رب، ہم ظاہر میں آپ کے بندے،
حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، اس مجمع میں نہ جانے کتنے باپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پردے کے پیچھے نہ جانے کتنی مائیں ایسی بیٹھی ہیں جن کے جوان جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ گئے ہیں، لیکن نیک صالح جوڑے نہیں مل پا رہے۔ یا اللہ نیک صالح جوڑے عطا فرما، بچے اور بچیوں کے فریضے ادا کرنا آسان فرما۔ یا اللہ نیکی اور سادگی کے ساتھ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا تھا اور زنا کو مہنگا کیا تھا۔ اس امت کے مالداروں نے اور ان کے مالداری کے چوچلوں نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ اس خرافات کی اللہ حفاظت فرما، خرافات سے ہماری حفاظت فرما، اور سادگی سنت و شریعت کے مطابق احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب، ایک بچی نکاح سننے کے بعد کہ میرا نکاح ہو گیا، باپ جا کر بچی سے کہتا ہے بیٹی تمہارا نکاح ہو گیا، اب تمہیں اس گھر سے کسی دوسرے گھر جانا ہے، تو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ بادل ناخواستہ ہی صحیح اٹھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم سن لیا کہ میرے اللہ نے اب مجھے اس گھر سے دوسرے گھر جانے کی اجازت دی ہے، لہٰذا وہ اللہ کا حکم سن کر ماں کو چھوڑتی ہے، باپ کو چھوڑتی ہے، آنگن کو چھوڑتی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑتی ہے، پیارے گھر کو چھوڑتی ہے، سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اور سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے کر ایک اجنبی کے گھر جا کر زندگی بسر کرتی ہے اور بقیہ زندگی اس کے قدموں میں گزار دیتی ہے۔ پیارے اللہ، اس لڑکی پر سلام ہو آپ کا اور رحمتیں برسیں آپ کی کہ جو آپ کا حکم سن کر اتنی بڑی قربانی دیتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم مرد ہیں کہ اتنے سارے آپ کے احکام سنے اور پھر بھی ان پہ توجہ نہ دی۔ میرے پیارے اللہ، اس عورت ذات سے اور اس نکاح کے مضمون سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دین کی روشنی میں ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ حاکم اور محکوم کا نہیں ہوتا، بلکہ عاشق اور معشوق اور دو پیارے دوستوں جیسا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ میں دوستی جیسا تعلق نبھائیں، محبت والا تعلق نبھائیں، عاشق معشوق والا تعلق نبھائیں، ہم حاکم بن کے نہ رہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نہ بیوی کو سر پہ بٹھائیں اور نہ پیروں کی جوتی بنائیں، بلکہ دل کے قریب کر کے رکھیں۔ میرے پیارے اللہ، نوجوان بچے نکاح کرتے ہیں، کئی مرتبہ بیوی کی محبت میں ایسے مغلوب ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ ماں باپ کی محبت اور الفت میں ایسے مغلوب ہوتے ہیں کہ بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یا اللہ اعتدال کے ساتھ دونوں طرف پلڑوں کو برابر رکھتے ہوئے یا اللہ توازن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے ایسے میاں بیوی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، لیکن آج تک اس دیواجی زندگی کی حقیقی لذت نہ مل سکی، آج تک محبت کا رشتہ قائم نہ ہو سکا۔ یا اللہ سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، زمانہ ہو گیا۔ اللہ جی ہنستا کھیلتا، یا اللہ جیتا جاگتا کھلونا عطا فرما۔ یا اللہ بیٹے اور بیٹی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں کانٹے بن گئے اور تکلیفیں دینے والے بن گئے، اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کو پھول بنا کر قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس شہر پر رحمت نازل فرما، حضور کے امتی جہاں جہاں بستے ہیں سب کو سکون عطا فرما، سب کو برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔